وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم معزز سامعین کرام اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس اللہ نے ہم سب کو مسجد میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے درود و سلام کے لائق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ساتھ نصیب فرمائے معزز بھائیوں اور بزرگوں پردہ نشین ماں اور بہنوں ہمارا گزشتہ سے پیوستہ موضوع ہے اسلام کا عالی نظام اسلام نے جو ایک دستور دیا ہے خاندان کی حفاظت کے لیے اور انسان کے نسب کی حفاظت کے لیے انسان کی نسل کی حفاظت کے لیے ہمارا وہ ایک تسلسل چل رہا ہے اس تسلسل کی ایک کڑی آج سب سے اہم ترین ہے اس خاندان کا سلسلہ جن لوگوں سے شروع ہوتا ہے یا جس ہستی سے شروع ہوتا ہے اس کو والدین کہتے ہیں والدین جو خاندان کی بنیاد ہیں بیسک اکائی ہیں ان کے بغیر خاندان چلتا ہی نہیں ہے خاندان ہوتا ہی نہیں ہے تو والدین اس کائنات میں سب سے رسپیکٹ فل پرسن ہے یا ہستی ہے
جس کی اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد عزت ہے۔ یہ کوئی جملہ چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انسان کے نسل کی اور نسب کی کیسی حفاظت ہے کہ جس سے خاندان کی بنیاد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دو ہستیوں کو کتنا مقام دیا ہے کہ آپ دیکھیں انبیاء کرام کی بیسک تعلیمات میں سے اور خصوصی طور پہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب ذکر کیا ہے تو اگر ان کے والدین حیات تھے ان کی زندگی میں تو وہ اتنے فرما بردار، ایک تو تعلیم بھی انبیاء کی یہی تھی اور دوسرے نمبر پہ انبیاء کرام نے عملاً بھی یہ چیزیں کر کے دکھائے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کی گواہیاں دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کی پوری گفتگو کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نازل فرمایا کہ میرے ابراہیم کتنے فرما بردار تھے۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا تو ان کے پورے قصے کو ذکر کیا کہ وہ کتنی فرما برداری کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز تھے کہ گردن پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹا کتنے آرام سے لیٹتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، نوح علیہ السلام جو اس کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر اور رسول ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا تو جناب نوح علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور میرے والدین کو بھی معاف کر دے۔ یعنی انبیاء اور رسل اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستیوں کی تعلیم بھی یہی اور ان کا عمل بھی یہی تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں والدین سے حسن سلوک کے فضائل تو بڑے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں پیش کیے جاتے یا عملی پریکٹس نہیں بتائی جاتی کہ کیسے حسن سلوک کیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم کچھ پریکٹس کے حوالے سے بھی یا عملی اقدام کے حوالے سے بھی گفتگو کریں کہ والدین سے حسن سلوک کیا کیسے جاتا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، ہمارے اسلام کے اندر اس کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کائنات میں، اس کے برابر کسی کو نہیں کرنا، اس کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کائنات میں اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا اور عمدہ سلوک کرنا ہے۔ اس قدر تعلیمات دی گئی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے اس خوبصورت دین کے اندر، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کے آئے تھے اور جو صحابہ کرام کو سکھائی تھی، ان کے اندر یہ بیسک چیز ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہا من احق الناس بحسن صحابتی، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ابوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اسپیشلی تعلیم دیتے ہیں، اسپیشلی تعلیم۔ اور یہ بات انسان کو ذہن کے اندر بیٹھا لینی چاہیے کہ اس کائنات میں مقدس ترین ہستیاں والدین ہیں جن کا احترام کرنا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد، جو حسن سلوک کے سب سے زیادہ لائق ہیں، جن کا احترام سب سے اہم ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام نے
صحابہ کرام کو یہاں تک فرمایا. آپ دیکھیں اسلام کے اندر سب سے اہم ترین جو چیز ہے یا جو عمل ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی چوٹی جہاں پہ کوئی اور عمل نہیں ہے. اللہ کے راستے میں انسان اپنی جان کو قربان کر دے. اس سے بڑا اور نذرانہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال بھی چلا جائے، جان بھی چلی جائے. جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل. لیکن اگر آپ کے بغیر گزارا ہوتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابایعک علی الہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پہ یہ وعدہ کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں کہ آپ کے لیے میں اپنا گھر بار بھی چھوڑ دوں گا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا. میرے اس وعدے کو قبول فرمائیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں هل من والديك حي؟ قال بل كلاهما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں ہی الحمدللہ زندہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جاؤ پھر اپنے والدین کی خدمت کرو کیونکہ ان سے بڑا کوئی عمل ہی نہیں ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ تب ہے کہ جب انسان کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے. فرض کفایہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کے بغیر جہاد فی سبیل اللہ کے میدان میں گزارا ممکن ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابی، تیرا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ تو اپنے والدین کی خدمت کرے. یہ ایسا عمل ہے. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں. گناہوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایسے ہی نیکیوں کے بھی درجات ہیں. چھوٹی نیکی اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی. ایسے اللہ رب العزت نے کچھ بہت بڑی نیکیاں بنائی ہیں، ایسے گناہ بھی کچھ بہت بڑے بنائے ہیں. تو وہ نیکیاں جو انسان کے گناہوں کو سمیٹ لیتی ہیں، ان نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان والدین سے اچھا سلوک کرے. سب سے بڑی نیکی گناہوں کا کفارہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن ہے. ایک بندہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور میں کسی کا قتل کر بیٹھا ہوں. کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں، والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو. معافی مانگو جتنی مانگ سکتے ہو. جب وہ بندہ چلا گیا تو شاگرد نے پوچھا استاد محترم، اس نے تو سوال کیا تھا کہ میں قتل کر بیٹھا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اب اس کی معافی چاہیے. آپ نے پوچھا والدہ زندہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس امت کے مفسر قرآن ہیں، سب سے زیادہ صحابہ کرام میں قرآن پاک کو سمجھنے والے، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس کائنات میں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے علاوہ کوئی اور بڑی نیکی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں ہمارے بعض نوجوان جو بھائی ہوتے ہیں جو نئے نئے ذرا دین کی طرف آتے ہیں، ان میں جنون بھی ذرا کافی حد تک ہوتا ہے اور بعض تو اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. جی میرے والد ایسے ہیں، میرے والد ایسے کرتے ہیں، میرے والد نماز نہیں پڑھتے، میرے والد یہ کرتے ہیں، وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. بڑے اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا ذرا ان سے اوائڈ ہی کرتا ہوں. یہ بہانے ہیں والدین کی خدمت سے اور اس ذمہ داری سے اپنے آپ کی جان چھڑانے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہاں تک ہے کہ والدین گناہگار کیا، گناہ کیا،
اگر وہ فاسق اور فاجر سے بڑے کوئی عیسائی اور سکھ بھی ہیں، پھر بھی آپ والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کر سکتے. حسن سلوک، اچھا سلوک کرنے کا درس ہے اور حکم ہے، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کافر ہیں، ہندو بھی ہیں. اور آج نوجوان وہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات لے کے آ جاتے ہیں، میرے والد ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں، وہ ایسا کرتے ہیں. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لاتی ہیں اور آگے فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محترمہ میرے پاس تشریف لائی ہیں اور وہ کچھ چاہتی بھی ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں یا میں ان کو کوئی چیز دوں، لیکن وہ مشرکہ ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ہے تو والدہ، صلی امک، جاؤ اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دیکھیں والدہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن سلوک آپ دیکھیں، حسن سلوک کی وہ اعلیٰ مثالیں ہیں. جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا ہے. ہم صحابہ کرام سے زیادہ تو غیرت مند نہیں ہو سکتے نا. یہ وہ بہانے ہیں بھائیوں کہ والدین کی خدمت سے جان چھڑانے کے. ایسے بہانے نہیں تراشنے چاہیے. ہزار غلطیاں ہو سکتی ہیں، انسان ہے، کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. اب ان ہزار غلطیوں کو سمیٹنے کے بعد بھی انسان کو پھر بھی حکم ہے کہ ان سے حسن سلوک کیا جائے. بلکہ یہاں تک فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ والد تو جنت کا وہ مین دروازہ ہے، مین دروازہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرماتے ہیں فَإِن شِئْتَ فَحَافِظْ عَلَى الْبَابِ أَوْ ضَيِّعْ. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ اس دروازے کی حفاظت کرنی ہے یا اس کو توڑنا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. بلکہ یہاں تک کہ جن پہ والدین خوش ہوتے ہیں نا، ان کو تو باقاعدہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. ان کو تو دنیا میں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اللہ کی رضا کا. انہیں خوش ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقین جانے میرا یہ ایمان ہے کہ جو اچھا ترین پھل ہوگا وہ آپ کے بچوں کے لیے ہوگا، اور جو تھوڑا سا ناقص ہوگا وہ والدہ اپنے لیے رکھ لے گی. یہ حسن سلوک ہے. اور آگے سے والدین کا یہ انداز ہوتا ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس بندے نے یہی اللہ کو کہا کہ اللہ میری عادت تھی کہ میں جب بھی گھر جاتا تھا بکریاں چرا کے، زندگی کی روٹین ہے کہ میں بکریوں کا دودھ دھو کے سب سے پہلے اپنے والدین کے سامنے پیش کرتا تھا اور پھر اپنے بچوں کو پلایا کرتا تھا. ایک رات ایسا ہوا میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. جب واپس آیا تو چونکہ بوڑھے تھے والدین، وہ سو گئے، اور بوڑھوں کو آپ کو پتہ ہے جلدی نیند بھی نہیں آتی. یہ بھی ادب ہے، احسان یہ بھی ہے، یہ بھی احسان ہے. احسان میں آپ دوسری چیز سمجھ لیں. چلو پریکٹیکل لائف بھی ساتھ ساتھ ہے. یہ پریکٹیکل وہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے اور سیکھنے چاہیے. والد سویا ہوا ہے، والدہ سوئی ہوئی ہے، انہیں جگائیں نہیں، انہیں اٹھائیں نہیں، سویا رہنے دیں، انتظار کریں. آپ کسی بڑے کے گھر میں جاتے ہیں نا، کسی آفیسر کے گھر میں، یا اپنے سے بڑے جو آپ کے مینیجر ہیں یا ڈائریکٹر صاحب ہیں، آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں تو اگر بتا دیا جائے نا ویٹ کریں تو 5 گھنٹے تک ویٹ کرتے ہیں. کوئی بول ہی نہیں سکتا، کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. من احق الناس بحسن صحابتی. اس کائنات میں سب سے زیادہ کون سی ایسی ہستی ہے اللہ کے رسول جس کا میں احترام کروں؟ آپ نے فرمایا امک، تیری والدہ.
سب سے زیادہ سوئے ہوئے ہیں تو اٹھائے نہیں, سویا رہنے دیں. باہر سے مہمان آیا ہے, والد صاحب سو گئے, اٹھا دے. بھئی میں کیسے اٹھا سکتا ہوں, ابھی تو سوئے ہیں. آپ ان کو بتائیں ہم نے ان کے آرام کا خیال کرنا ہے یا ان کو ڈسٹرب کرنا ہے. آرام کا خیال کریں. اب اس بندے نے یہی اللہ کے سامنے پیش کیا, اے اللہ وہ سو چکے تھے, تو جانتا ہے. میں نے دودھ کو دھویا, میں ساری رات پیالے کو پکڑ کے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا. یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ صرف کوئی سٹوری نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سچا فرمان ہے جو آپ نے اپنی امت کو بتایا ہے. آپ دیکھیں, اس نے کہا کہ میں ساری رات اس پیالے کو پکڑ کے کھڑا رہا. پھر اگلے الفاظ تو انسان کی چیخیں نکال دیتے ہیں. میرے بچے میرے پاؤں کے اندر آ کے لپٹ لپٹ کے روتے تھے. میرے بچوں کو ایک گھونٹ بھی نہیں دیا, صرف اس وجہ سے کہ پہلے یہ والدین لیں گے. حسن سلوک کی وہ اعلیٰ مثال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں. پھر صبح کا وقت ہوا یا رات کا کون سا پہر تھا, وہ اٹھے اور دیکھا اور انہوں نے وہ پیالہ پیا, اور اس وقت تک میرے بچے سو چکے تھے. آپ دیکھیں بچوں کی جو انسان کو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں, بچہ دی اندر انسان کو بڑی کھینچ دی ہے, تو اس کے اندر وہ جذبات نہیں تھے. لیکن والدین سے حسن سلوک, یہ بھی تو کسی کا بیٹا تھا. یہ حسن سلوک کی وہ اعلیٰ مثال ہے. اے اللہ اگر یہ تجھے عمل اچھا لگتا ہے کہ میں نے یہ خالص تیرے ڈر سے اور تیری رضا کے لیے کیا ہے, ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس غار کے دہانے سے پتھر کو نیچے پھینک دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کی جزا انسان کو دنیا میں بھی ملتی ہے, آخرت میں تو ملنی ہے, لیکن دنیا میں بھی اس کی جزا ملتی ہے. مشکلات انسان کی دور ہوتی ہیں, آسانیاں ہوتی ہیں, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا اس بات کا حکم دیا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اچھا اور فرما بردار بچہ بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, عملی طریقہ کار حسن سلوک کیسے کیا جائے, یہ تو سارے سنتے رہتے ہیں. جیسے یہ کھانا بہت لذیذ ہے, بہت اچھا ہے, اس کو کھانے سے یہ انسان کی صحت کے اندر اضافہ ہوتا ہے, یہ چیز انسان کو ملتی ہے. وہ بھائی کھانا کیسے ہے یہ بھی تو بتائیں. تو ایسے ہی حسن سلوک تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں, حسن سلوک کرنا کیسے ہے یہ بھی سیکھنے والی چیزیں ہیں. اور سب سے زیادہ ہمیں ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے کہ حسن سلوک ہوتا کیا ہے اور ہم نے کرنا کیسے ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں, سب سے پہلی چیز اس میں ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھی گفتگو کریں. والدین کے سامنے آپ کا سلیقہ بہت ہی عمدہ اور اچھا ہونا چاہیے. والدین کے سامنے آپ کے چال چلن بھی بہت ہی اچھے ہونے چاہیے. ہر لحاظ سے اچھا امپریشن والدین کو آپ دیں. بلکہ یہاں تک صحابی, بلکہ ہمارے اسلاف نے یہاں تک لکھا ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے والدین کے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے. یہ بھی اس احسان کے خلاف ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. اتنی رسپیکٹ, اتنا احترام ضرورت نہیں ہے. ہاں, اگر آپ گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں یا کچھ اور ہے چل بھی سکتے ہیں,
لیکن بغیر ضرورت کوشش کریں والدین آگے آگے چلیں، آپ پیچھے چلیں. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. بلکہ یہاں تک احسان کی بات یہاں تک ذہن میں بٹھانی چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک آدمی کو یہ فتویٰ دیا تھا، کس بندے کو؟ کہ جس نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا تھا. کتنی دور سے چلا، کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آیا تھا، اور پھر اس نے پورا حج مکمل. حاجی یہاں پہ بیٹھے ہوں گے، جانتے ہیں انسان کا اپنا پیدل چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. پھر اس نے ٹوٹل سفر اپنے شہر سے لے کے یہاں تک، اور پھر حج کے وہ تمام ایام، اور ساتھ وہ شعر کہا کرتا تھا کہ امی، لوگ جس سواریوں پہ حج کر رہے ہیں ان کی سواریاں تھک جاتی ہیں، تیری سواری ایسی ہے جو تھکنے کا نام ہی نہیں لیتی. لوگوں کی سواریاں تو ان کو گرا سکتی ہیں، تیری سواری ایسی ہے جو تجھے گرنے نہیں دیتی. یہ اشعار ساتھ ساتھ کہتا، اتنی محبت، اتنا حسن سلوک. اور سوچا کہ شاید میں نے کوئی تھوڑا بہت والدین کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے. صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا اور آ کے کہا کہ میں وہاں سے چلا ہوں اور اس انداز سے میں نے اپنی والدہ کو حج کروایا ہے، کیا میں نے ان کے حسن سلوک کا حق ادا کر دیا ہے؟ کہا نہیں، تو نے تو ایک اس سانس کا بھی حق نہیں دیا جب اس نے پیدائش کے وقت اس کو لیا تھا. یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. اللہ رب العزت تمہیں وصیت کرتے ہیں والدین سے اچھا سلوک کرتے رہنا. تمہاری ماں نے کتنی کمزور حالتوں کے اندر تمہیں پیٹ کے اندر اٹھا کے رکھا ہے. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی. کس لیے؟ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، یہ سلسلہ میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ تم میرا بھی شکریہ ادا کرتے رہو اور ساری زندگی اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے رہو. احسان، اس کائنات میں ہم احسان کے بڑے بدلے دیتے ہیں. شکریہ آپ کا، جی بہت بہت شکریہ. کچھ انسان کو کسی جاب پہ لگوا دے نا، ایسی سفارش کر دے، انسان ساری زندگی ان کا احسان مند رہتا ہے. صرف ایک واحد اس کائنات میں والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے احسان ہمیں یاد ہی نہیں. سب سے بڑا احسان میرے اوپر یہ ہے، آپ کے اوپر یہ ہے کہ اس جہاں کی زندگی کا سبب وہ ہے. وہ نہ ہوتے ہم نہ ہوتے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں نقل کی ہیں. دوسری چیز یہ ہے یہ کہ ہمیں والدین کو یہ باتیں بتانی چاہیے، ان کا احسان مند رہتے ہوئے ان چیزوں کا اظہار بھی کرنا چاہیے. ان کا اظہار بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابا جی آپ نے بہت کچھ میرے لیے کر دیا ہے، میں تو یہاں تک نہیں آ سکتا تھا. اماں جان آپ نے بھی بہت کچھ کیا ہے، اب نہ کیا کریں، اب آپ اللہ سے دعا کریں. یعنی ہمیشہ آپ والدین کے ساتھ ایسی باتیں بھی کیا کریں، اس سے ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. ہم ان کا احسان نہیں ادا کر سکتے، یہ تو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک اللہ کا شکریہ کرنا ہے وقت تک والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے رہنا ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، صحابہ کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ والدین کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. یہاں پہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور اس پہ تو بات کی جاتی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. والدین بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. بھائی بچوں کو بھی چاہیے اپنے والدین کی حوصلہ افزائی کریں کہ ابا جی آپ نے بہت محنتیں کی ہیں میرے لیے، بہت کوششیں کی ہیں، مانے تو صحیح کہ انہوں نے کچھ کیا ہے آپ کے لیے. یہاں پہ خدا کی قسم میں نے بچوں کے منہوں سے یہ سنا ہے کہ والد نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، والدہ نے کیا ہی کیا ہے. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ زندگی کا سبب ہی وہی ہستیاں ہیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مدینہ کی گورنری دی جاتی، اپنی ماں کے گھر میں آتے اور کیا کہتے؟ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اماں جان اللہ آپ پہ رحمتیں نازل فرمائے، جیسے آپ نے بچپن کے اندر میرے اوپر احسانات کیے ہیں، یہ آپ کی دعاؤں کا آج صلہ ملا ہے۔ آگے سے ماں کیا کہتی؟ وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا، اے بیٹے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اور تجھے اس کی جزا دے جیسے تو بڑھاپے کے اندر میرا خیال کرتا ہے۔ یعنی دونوں طرف سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، خصوصی طور پہ والدین کی تو حوصلہ افزائی ہوتی ہی نہیں ہے، ساری زندگی بیچارہ اولاد کے لیے تڑپتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، لیکن ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ تو یہ چیز تیسرے نمبر پہ ہمیں سیکھنی چاہیے کہ والدین کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنا دے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم اسی موضوع کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا ایک اعلان ہے، اسی مسجد کے اندر انشاءاللہ اس اتوار کو استاد محترم فضیلت شیخ قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب حافظہ اللہ، ان کا درس قرآن ہے، آپ بھائی تشریف لائیں اور دوستوں کو بھی دعوت دیں، گھر والوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں، ایسی نیک مجلسوں کو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔